بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید میں آج کا ہمارا لیسن ہے تنوین۔ تنوین کیا ہوتی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اور اسے تنوین ہی کیوں کہا جاتا ہے، اس کا نام تنوین کیوں ہے؟ تو یہ حرف کے اوپر سب سے پہلے تو یہ کہ دو زبر، دو زیر اور دو پیش جو ہوتی ہیں اس کو تنوین کہا جاتا ہے۔ اور تنوین کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے نون، اس لیے اس کو تنوین کہا جاتا ہے۔ لیکن نون کیوں چھپی ہوئی ہوتی ہے اور تنوین ہی اور کیسے نون چھپی ہوئی ہوتی ہے اس کو ہم آگے مثال سے سمجھتے ہیں۔ تو یہ جو دو زبر، دو زیر، دو پیش ہیں، اس میں نون چھپی ہوتی ہے ایک زبر میں۔ ایک حرکت جو ہے وہ اس با کی حرکت ہے اور دوسری جو ہے ایک زبر با کی ہے اور دوسری زبر نون کی ہے۔ اسی طرح زیر میں ایک زیر با کی ہے اور ایک زیر نون کی ہے۔ لیکن یہ کیوں ہے؟ ہم اس کو ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم لکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کی جگہ بعض وقت آپ لکھتے ہیں، تو آپ کے اوپر ہم پورا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھتے، بلکہ ہم ایک چھوٹی سی یہ صاد جو ہے یہ ڈال دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پڑھنے میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن لکھنے میں لفظ جو ہے وہ مختصر ہو جاتا ہے، لکھائی کا ٹائم یا وقت اور لفظ بھی مختصر ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے رضی اللہ عنہ لکھنا ہوتا ہے تو ہم اس کی جگہ پہ را اور چھوٹی سی ذات ڈال دیتے ہیں، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ تو اس کا یہ جو را اور ذات چھوٹی سی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے رضی اللہ عنہ، مطلب ہم لفظ کو چھوٹا کر دیتے ہیں، ایبریویشن، اس کی انگلش میں ایبریویشن کہتے ہیں، مختصر کر کے لکھنے کے لیے یہ جو علامتیں ہیں یہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کہ علیہ السلام کے لیے چھوٹی سی جو عین ہوتی ہے وہ ڈال دی جاتی ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو ابراہیم کے اوپر میم کے اوپر چھوٹی سی عین ڈال دی جائے گی تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ علیہ السلام۔ اسی طرح سے جیسے انگلش میں بھی ٹیلی ویژن ایک پورا اتنا بڑا لفظ ہے اور اس کو اس کی ایبریویشن یعنی مختصر کر کے صرف ٹی اور وی لکھ دیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پڑھنے میں کیا آتا ہے؟ ٹیلی ویژن۔ اور اگر ہم ٹی وی بھی پڑھتے ہیں تو مطلب اس کا کیا ہوتا ہے؟ پورا لفظ ٹیلی ویژن۔ اردو میں بھی ہم اس طرح سے کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے عربی میں جو لفظ ہوتا ہے اس کو مختصر کر کے لکھنے کے لیے علامت جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے۔ جیسے یہاں پہ با دو زبر بن، اصل میں یہ لفظ ہے با زبر نون بن۔ با زبر نون بن جو ہے تو یہ جو نون ہے آخر میں یہ ساکن نون ہے، اس نون کی شکل بدل دی جائے گی، اس نون کو چھپا دیا جائے گا اس ایک زبر میں، یعنی کہ یہاں با کے اوپر ایک زبر ہے، با زبر با۔ جب ہم با زبر نون بن لکھتے ہیں تو یہ جو نون ہے اس کی شکل بدل کے ہم یہ ایک زیر زبر جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں، یعنی اس نون کو ہم نے اس زبر کی شکل میں لکھ دیا، زبر کے اندر چھپا دیا۔ تو اس لیے کیونکہ یہ نون جو ہے وہ اس تنوین اس زبر کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے جب دو زبر اور دو زیر یا دو پیش آتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے تنوین، یعنی کہ نون اس میں چھپا ہوا ہے۔ اسی طرح زیر میں ہوتا ہے، اگر حرف کے اوپر زبر ہے تو نون کو زبر میں چھپایا جائے گا، اگر حرف کے اوپر زیر ہے تو نون کے لیے زیر لگائی جائے گی، اور اگر اس کے اوپر پیش ہے تو جو آخری ساکن نون ہوگی اسے ایک اور پیش کی شکل میں لکھا جائے گا۔ ہم اس کی ایک دو مثالیں دیکھتے ہیں، جیسے اینا بن، اصل میں یہ لفظ ہے یہ اینا بن، عین زیر ای، نون زبر نا، با زیر نون بن، اینا بن۔ تو یہ جو آخری نون ہے یہ ساکن ہے، اس کے اوپر زیر زبر پیش نہیں، تو اس کو یہاں پر ایک زیر اور ڈال دیں گے، نون کی شکل زیر میں بدل دیں گے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اینا بن۔ اس کو پڑھا کیسے جائے گا؟ اینا بن، یعنی پورا ہی پڑھا جائے گا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، لیکن لکھنے میں چھوٹی سی عین ڈال دی تو پڑھا اسی طرح جائے گا پورا۔ اسی طرح ہارا جن، اصل میں لفظ کیا ہے؟ ہارا جان، جیم زبر نون جان، تو یہ آخر میں جو نون جو ساکن نون آتی ہے اس کو زیر زبر یا پیش کی شکل میں لکھ دیا جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے تنوین۔ اچھا، اب ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی مشق ہے، اس مشق کو آپ نے کرنا ہے، اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سے حرف کو آپ کہاں پہ تنوین جو ہے نون چھپی ہوئی ہے اور کہاں پہ نون جو ہے وہ ظاہر ہے، اور اس کو مختصر کرنا ہے حرف کو، یعنی کہاں پہ جو حرف مختصر ہے اس کو کھول کے لکھیں اور جو حرف کھول کے لکھا ہوا ہے اس کو مختصر کر کے لکھیں، تو آپ کی بہت اچھی سی پریکٹس ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو اسی طرح سمجھنے اور اس طرح سے پڑھنے کی توفیق دے جس طرح وہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور عربی زبان
قرآن میں جو اس کے قاعدے ہیں، قانون ہیں، ان کے مطابق سمجھنے کی توفیق دے، تو اس میں ہمیں خود کو بھی اچھا لگے گا اور اللہ تعالیٰ کی بھی رضا زیادہ بہتر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔